یہ کیسے ممکن ہے؟ شکنتلا حیرت سے بولی۔ اس بات سے آج تک پردہ نہیں اٹھا تو اب اس بات سے شکنتلا پردہ اٹھائے گی۔ شکنتلا نے غرور سے زلفوں کو جھٹکا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ لیکن ایک بات بتاؤ تماگورس کہ آب حیات کا چشمہ جب اسی جزیرے پر موجود ہے تو کیا ان قزاقوں کو اس کا پتہ نہیں؟ پتہ ہے، بلکہ سب کو پتہ ہے۔ پھر تو اس جزیرے کے تمام باسیوں نے آب حیات یعنی امرت جل پی رکھا ہوگا۔ پی کیا رکھا ہے؟ وہ تو اس پانی کو روزانہ پیتے بلکہ نہاتے بھی اسی سے ہیں۔ شکنتلا کی حیرت سے آنکھیں پھٹ گئی۔ تو کیا وہ سب لوگ سدا بہار ہیں؟ نہیں شکنتلا، تمہاری معلومات محدود ہیں۔ آب حیات صرف اس شخص کے لیے دائمی زندگی کا سبب ہو سکتا ہے جس کی عمر پہلے سے ہی 200 برس تک کسی طریقے سے پہنچ جائے۔ اب 200 سال عمر تو کروڑوں اربوں افراد میں سے شاید ایک آدھ کی ہی ہو سکتی ہے۔ اگر ہو بھی جائے تو اس عمر میں آب حیات کا اصول ویسے بھی خواب بن جاتا ہے، لہٰذا اس پانی کی جادوگری سے آج تک شاید کوئی بھی فائدہ نہ اٹھا سکا ہے۔ شکنتلا اس انوکھے انکشاف پر خوش بھی ہوئی تھی اور حیران بھی۔ خوش اس لیے کہ خود اس کی عمر بھی 200 سال سے زیادہ تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ میں یہ پانی پی کر ابدی زندگی حاصل کر سکتی ہوں۔ پھر میرے سر پر منڈلاتا ہر وقت موت کا خطرہ بھی ٹل جائے گا۔ پھر میں دنیا کی سب سے طاقتور ہستی بن جاؤں گی۔ میں ہمیشہ جوان، خوبصورت، طاقتور اور ہمیشہ زندہ رہوں گی، کیونکہ اب میں منزل کے قریب ہوں۔ ناگداس اور تماگورس کے بیان کے مطابق میں اس وقت آب حیات یعنی امرت جل کے حصول سے صرف 100 کوس کی دوری پر ہوں۔ میری تمام شکتیاں، قیامت خیز جوانی اور حسن کے ساتھ ناگداس کی آشیرواد ہے۔ میں ضرور امرت جل حاصل کروں گی اور وہ نشے میں سرشار ہوگی۔ خوشی شکنتلا کے انگ انگ میں سما گئی۔ آنے والے جیون کے خواب افریح خیالات نشہ بن کر اس کے رگو رپے میں سرایت کرنے لگے۔ مارے خوشی کے وہ کھڑی ہو گئی۔ تماگورس لو سنو، میں وہ ہستی ہوں جس کی عمر 200 سال سے زیادہ ہے۔ حیرت سے تماگورس کا منہ کھل گیا۔ ہاں تماگورس، میں کئی 100 سال سے زندہ ہوں اور اب امرت جل حلق سے اتار کر ہمیشہ سے زندہ رہنے والی لڑکی بن جاؤں گی۔ تم دیکھنا میں اپنی طاقت سے کیسے ڈاکوؤں کے سرنے کو اپنے قدموں کی مٹی چاٹنے پر مجبور کر دوں گی۔ اور پھر شکنتلا کی اگلے پڑاؤ پر جانے کے لیے تیاریاں شروع ہو گئیں۔ ایک خوبصورت شاہی بجرے کی تیاری کا حکم دے دیا گیا۔ شکنتلا کا خیال تھا کہ شاہی بجرے کو کھلے پانیوں میں دیکھ کر ضرور بحری قزاق حملہ ور ہوں گے اور پھر قیدی بن کر یا جیسی بھی صورتحال ہوگی، بہرحال جزیرہ تورا بورا پر پہنچنے کے لیے اسے بہتر طریقہ اور کوئی نہ تھا۔ تماگورس نے شکنتلا کو بتایا کہ تیاریوں میں قریباً 7 روز لگیں گے۔ شکنتلا نے درمیان کا یہ وقت مشکی کے ساتھ گزارنے کی خواہش کی۔ مشکی نے شکنتلا کو دوبارہ دیکھ کر بچکانہ مسرت کا اظہار کیا۔ شکنتلا نے اسے ساری بات بتائی اور کچھ راستے تک ساتھ چلنے کی دعوت دی، جسے میشکی نے قبول کیا۔ میشکی 11-12 سالہ انتہائی خوبصورت بچی تھی۔ شکنتلا نے گہری نظروں سے اسے ماپا۔ حاکمیت، لاڈ اور آزادی کی وجہ سے اس کی اٹھان خوبصورت تھی۔ لڑک پن اور جوانی گلے مل رہے تھے۔ اس کی سیڈول گوری پنڈلیاں اور بھرے بھرے انار رنگت گال اور بات کرنے کا بھولا بھالا انداز شکنتلا کو پسند آئے تھے۔ وہ بات کرتے وقت شرماتی اور آنکھوں کو پٹپٹاتی تھی۔ کم عمر ہونے کے باوجود جوانی کے بنیرے پر پھدک پھدک کر چڑھنے میں مصروف تھی۔ اس کی رگوں میں دوڑتا شاہی خون خوشی اور جوش کے وقت اس کے چہرے پر ٹھاٹھے مارتا دکھائی دیتا۔ شکنتلا اس کے بارے میں کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ رات پھر اتر آئی۔ آج بھی باغی قبیلے کے قیدیوں کو جسم پر موم مل کر الٹا بانسوں کے ساتھ باندھ کر انہیں آگ لگا دی گئی۔ موم کی وجہ سے آگ دھیرے دھیرے پاؤں سے پنڈلیوں کی جانب محو سفر تھی۔ تمام قیدیوں کے منہ سختی سے بند ہونے اور بری طرح ستونوں سے جکڑے ہونے کی وجہ سے سارے ماحول میں موت کی دلدوز کراہیں اور کربناک راہٹیں پھیلی ہوئی تھیں۔ سارا ماحول پیلی اور نیلی روشنی سے خوابناک ہو رہا تھا۔ ریشمی سرسراتے رنگین پردے ہی کمرے کا روپ تھے۔ گول مسہری پر صرف 2 ہی وجود شکنتلا اور میشکی محو استراحت ہونے کی تیاری میں تھے۔ میشکی سونے سے قبل لباس تبدیل کر چکی تھی۔ اب اس نے شب خوابی کا مہین رنگین لیکن کھلا پیرہن زیبتن کر لیا تھا۔ شکنتلا بھی دوسرے تکیے پر سر رکھے پہلو سے لیٹی میشکی کے وجود کو دیکھ رہی تھی۔ میشکی خواب کی پریوں سے کھیلنے لگی۔ شکنتلا آہستگی سے اسے الگ کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب اسے خون کی طلب ہونے لگی تھی۔ گرم گرم ابلتا خون تو میشکی کے اداس وجود میں بھی ٹھاٹھے مار رہا تھا، لیکن ابھی میشکی شکنتلا کی ضرورت تھی۔ شکنتلا بے آواز مسرے سے اتر گئی۔ ایک نظر اس نے الٹے بندے قیدیوں کو دیکھا جو رانوں تک جل چکے تھے اور ان میں سے کئی ایک ابھی زندہ یا ہوش میں تھے، اور ان کی نظریں شکنتلا کو یسیت اور رحم طلب انداز میں دیکھ رہی تھی۔ لیکن شکنتلا منموجی تھی۔ اسے اب ان ٹوٹے پھوٹے بیکار انسانوں کی ضرورت نہ تھی۔ اس کی ضرورت اسے ریشمی سرسراتے پردوں سے باہر لے آئی، جہاں ہر سمت خاموشی کے پہرے تھے۔ البتہ کافی دور دائرے میں شاہی خوابگاہ کی حفاظت کرنے والے اونگ رہے تھے۔ رات کی رانی کی خوشبو ماحول کو سریلا بنا رہی تھی۔ دور و نزدیک باغیچے میں پودے خوبصورت انداز میں کھڑے تھے۔ اچانک شکنتلا کو ایک طرف نیم اندھیرے میں درختوں کے جھنڈ میں یوں محسوس ہوا جیسے 2 وجود ایک دوسرے میں پیوست ہو رہے ہوں۔ شکنتلا دھیرے دھیرے چلتی ان کے سروں پر پہنچ گئی۔ ایک لڑکی اور ایک صاف ستھری رنگت اور اچھی صحت کا مرد پیار محبت کی بھول بھلیوں میں گم۔ شکنتلا سمجھ گئی کہ کوئی کنیز کسی کو اپنے وجود سے مہکا رہی ہے۔
आहट ने दोनों को चौंका दिया। शकुंतला को वो कई बार मेचकी के साथ देख चुके थे। दोनों फुर्ती से अलग हुए। मौत का खौफ दोनों को गुम कर गया। शकुंतला जो पहले ही सुलग रही थी, मिर्जा साहबा का प्यार देकर इसके वजूद में चींटियां सी रेंगने लगी। कनीज को एक तरफ खड़ा रहने का हुक्म देकर मर्द को न जाने कौन था शकुंतला ने दावत दी, और फिर कनीज के देखते ही देखते उसने उसका खून उसी जगह पर पी लिया। और फिर अगली सुबह ऐन उसी जगह से 2 खून में नुचड़ी हुई लाशें मिली। खून तो रात को शकुंतला के मैदे में मुंतकिल हो चुका था। इंतहाई आरास्ता और पेरास्ता शाही बजरा साहिल छोड़कर खुले पानियों की तरफ सबक हरामी से रवां था। इस बजरे की हिफाजत के लिए इर्द गिर्द 3 छोटे जंगी जहाज उसे अपनी हिफाजती जलों में लेकर चल रहे थे। बजरे को दोनों तरफ से जंजीरों में जकड़े कितार दर कितार गुलाम अपने चिपों से खेने में मसरूफ थे, और 2 फौजी हाथों में ताजियाने लहराते इनके काम की निगरानी कर रहे थे। इन फौजियों और गुलामों के अलावा शाही बजरे में और कोई मर्द न था। शकुंतला और मिश्की के अलावा सिर्फ 20 के करीब जरक बरक लिबासों में कनीज़ें और बांदियां थी। मिश्की को तमागोरस ने खुले समंदर तक शकुंतला को छोड़कर आने की इजाजत दी थी। मिश्की के साथ ही शाही जंगी जहाजों ने भी वापस आना था। गुलाम मल्ला और कनीज़े शकुंतला ने साथ ले जाने का कहा था, जिन्हें सफ़र की खतरनाकी के बारे में कुछ न बताया गया। बजरे में ज़रूरियात सफ़र की हर शय मुहैया कर दी गई थी। तोरा बोरा यहाँ से 1 हफ्ते की मुसाफत पर था, जहाँ से शकुंतला ने अमृत जल हासिल करना था, लेकिन बहरी कज़ाकों के हमले का खतरा समंदर में हर वक्त ही होता था। ताहम जंगी जहाज़ों में बहरी कज़ाकी मुमकिन ना थी। शकुंतला इस वक्त एक बुलंद मस्तूल पर बनी छोटी सी जगह पर मिश्की के साथ बैठी थी, जिस तक पहुंचने के लिए लकड़ी की सीढ़ियां थीं। यहाँ से नीचे देखने पर खासा डर महसूस होता था, लेकिन शकुंतला के लिए खौफ एक चिड़िया के बराबर ही होता है। अलबत्ता मिश्की सरासीमा नजर आ रही थी, और इस कदर ऊंचाई से समुद्री नज़ारे का इसका पहला तजुर्बा था, वो भी शकुंतला की ख्वाहिश पर, वरना मिश्की मुश्किलों से दूर ही भागती थी। शकुंतला के चेहरे पर पूरी तरह संजीदगी तारी थी, और वह बगौर चारों तरफ दूर दूर तक समंदर का जायजा ले रही थी। चमकीली धूप में नीलगू लहरें खुशगवारियत का एहसास बख्श रही थी। समंदर मुकम्मल पुरसकून था, और 3 हिफाजती जंगी जहाज़ों के अलावा इतराफ में कोई जहाज या कश्ती ना थी। मिश्की बैठी हुई थी। तहद्दे नजर पानी ही पानी था। सफर का आज दूसरा दिन था। आसमान बिल्कुल शफाफ नीला हो रहा था। शकुंतला की नजरें इस वक्त आसमान पर गड़ी हुई थी। अचानक इसके चेहरे पर तगय्युर के असरात उभरे। उसे आसमान की नीलगो वसतों में हल्के हल्के धुआंनुमा बगोले नजर आ रहे थे, जो हिल हिल कर अपनी हैयत बना और तोड़ रहे थे। पहले पहल तो शकुंतला ने इसे नजरों का फ्रेब समझा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसे ये अशकाल वाज़िया होती हुई नजर आई। यकीनन ये गैर इंसानी है। शकुंतला जैसे अपने आप से मुखातिब होकर बड़बड़ाई। मिश्की इसकी तरफ मतवज्जो न थी और बेजारी से सार निहुड़ाए बैठी हुई थी। अचानक शकुंतला के ज़हन में छपाका हुआ। इसे नागदास की बात याद आ गई कि पुराने माहौल में पहुंचकर वह अपने करीब तरीन जिन या मोक्कल बैर महाबैर को काबू कर सकती है। क्या मालूम ये अनजानी अशकाल बैर महाबैर ही ना हो। इसे नागदास का नदीदा महलू को जेर करने का मंत्र अजबर था। इसके साथ ही वो नागदास का दिल ही दिल में शुक्रिया अदा करने लगी, जिसने उसे गहरे पानियों में घेर कर भी जादू को अपने लिए पुरअसर बनाने का तरीका बता दिया था। वगरना गुज़िश्ता समंदरी सफर में तो वो निहत्ती हो चुकी थी। शकुंतला ने फौरन ही बावाज़े बुलंद मोक्कल काबू करने का मंत्र जपा। मंत्र पढ़ते ही शकुंतला का ख्याल सही निकला और हैयत बदलते हुए ह्योले एकदम ठुठक गए और फिर बरक रफ्तारी से जिधर मुंह उठा मुंतशिर होना शुरू हो गए। लेकिन फौरन ही थप की भरपूर आवाज गूंजी और एक अजीबुल शक्ल ह्योला अर्श पर आ गिरा, और गिरते ही फौरन कलाबाजी लगाकर उठ खड़ा हुआ और फुर्ती से भागने लगा। लेकिन इसे किसी अनदेखी कुव्वत ने फिर फर्श पर पटक दिया। वह फिर उठा, लेकिन फिर किसी नादीदा ताकत ने उसे पटका, और फिर ये अमल कई मर्तबा हुआ। आखिरकार ह्योला बेसुध होकर आलती पालती मारकर बैठ गया और दोनों हाथ सीने पर 2 हथड़ के अंदाज में मारते हुए बैन करने लगा, जैसे अपनी मजबूरियों का रोना रो रहा हो। शकुंतला जो इस पर नजरें जमाए खड़ी थी, ये अजीब सी मूरत थी। बिल्कुल पतला, बांसनुमा, 6 टांगे, 3 हाथ, स्याह काला भुजंग रंग और 3 आंखें, सफाचट गंजा। शकुंतला समझ गई कि ये कोई बैर है जो नागदास के बताए गए मंत्र के जेरे असर है। लेकिन हैरत की बात यह थी कि वो बाआवाज़े बुलंद रो रहा था, लेकिन इर्द गिर्द गुजरती कनीजों, गुलामों या मिश्की को उसकी कुछ खबर न थी। शकुंतला जान गई कि इसका हिसाब भी चमत्कार जैसा है, जिसे शकुंतला के अलावा ना तो कोई देख सकता है ना छू सकता है। शकुंतला की मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। अब उसे मजीद तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो गया था। उसने मिश्की को नीचे उतरने का कहा और फिर दोनों मस्तूल से नीचे उतर आई। मिश्की को इसने आराम करने का कह दिया और खुद इस नादीदा महलूक के पास जा खड़ी हुई। इत्तफाक से ये जगह कदरे वीरान थी। वैसे भी कनीज़ें शकुंतला से डर के मारे दूर ही रहती थी, जब तक वह खुद ना बुलाए। क्या नाम है तुम्हारा?
شکنتلا نے اسے حشمگین نظروں سے دیکھا اور بولی تو ندیدہ عجیب الخلقت محلوق نے تینوں آنکھیں پٹ پٹا کر اسے دیکھا اور مایوسی سے نظریں جھکا لی اور بولا، جانور، آپ تم میرے غلام ہو۔ شکنتلا تہمکانہ لہجے میں بولی، ہاں میں اب تمہارا غلام ہوں، اور تو جو بھی حکم دے گی مجھے اس پر عمل کرنا پڑے گا، ورنہ میں بھسم ہو جاؤں گا۔ لیکن مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو میرے بچے۔ کوئی مہلت وولت نہیں، بھاڑ میں گئے تمہارے بچے۔ اب تم صرف میرے غلام ہو، میرا ہر کام کرنے کے پابند ہو۔ بتاؤ کیا کیا کر سکتے ہو؟ جو تم کہو، اگر کہو تو ان حفاظتی جہازوں کو غرق کر دوں۔ جازز نے تینوں آنکھوں سے اسے دیکھا تو شکنتلا کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ ان جہازوں میں کل کتنے فوجی سوار ہیں؟ تقریباً 200۔ ان سب کے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے باندھ کر انہیں اس بجرے کے عرصے پر ڈال دو اور ان تینوں جنگی جہازوں کو سمندر میں غرق کر دو، شکنتلا نے شیطانیت سے کہا۔ تو جازز اپنی جگہ سے غائب ہو گیا اور شکنتلا میشکی کی آرامگاہ کی طرف چل دی، جہاں میشکی پست کے بل لیٹی چھت کو نیم غنودگی سے تکے جا رہی تھی۔ چند کنیزیں مؤدب کھڑی تھیں۔ تم جاؤ، شکنتلا نے کنیزوں کو کہا، تو سب سر جھکا کر چلی گئی۔ شکنتلا مسہری پر چڑھ کر میشکی کے قریب لیٹی اس کا گال تھپتھپا کر بولی، کیا سوچ رہی ہو جانی؟ سوچ رہی ہوں آج رات ہماری آخری رات ہے، صبح ہم واپس چلے جائیں گے، پھر جانے کب ملیں؟ مجھے تم سے بہت انسیت ہو گئی ہے۔ پگلی میں تمہیں جانے ہی نہیں دوں گی، تو میرے ساتھ ہی رہو گی۔ نہیں، جانا تو پڑے گا ہی۔ میشکی اداس تھی، لیکن شکنتلا نے اسے یقین دلایا کہ وہ اس کے ساتھ ہی رہے گی۔ اگلی صبح اس وقت بجرے پر بھگدڑ مچ گئی جب خادماؤں نے سویرے سویرے عرشے پر بے شمار فوجی اہلکاروں کو بندھے ہوئے ہاتھ پاؤں کے ساتھ بے بس دیکھا، اور یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ میشکی کو پتا چلا تو اس نے شکنتلا کو جگایا اور ساری بات بتائی تو شکنتلا ہنس پڑی۔ اسے یاد آ گیا کہ اس کا موکل مہابیر جازز اس کے حکم کی تعمیل بجا لا چکا ہے۔ شکنتلا کو بے فکری کی ہنسی اڑاتے دیکھ کر میشکی جھلا گئی۔ تم ہنس رہی ہو؟ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ اور وہ جنگی جہاز بھی کہیں قریب نظر نہیں آ رہے ہیں۔ سب کچھ میری مرضی کے عین مطابق ہو رہا ہے، بھولی میشکی۔ لیکن اب میں واپس کیسے جاؤں گی؟ شکنتلا اور میشکی باتیں کرتے ہوئے باہر عرشے پر آ گئیں۔ تم آپ واپس نہیں جاؤ گی، بلکہ کوئی بھی واپس نہیں جائے گا۔ شکنتلا نے طائرانہ نظروں سے خوفزدہ خادماؤں اور عملے کے 5-6 آدمیوں کو دیکھتے ہوئے کہا تو سب حیران اور پریشان ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے شکنتلا ایڑی پر زور سے گھوم کر لہرائی اور زناٹے دار پھنکار کے ساتھ شیش ناگن بن گئی اور برق رفتاری سے سب کے سامنے شکرے مارنے لگی۔ تو اچانک ہی بجرے کے عملے میں سے ایک شخص نے غیر متوقع طور پر پھرتی کے ساتھ اپنے ڈب سے تیز دودھاری خنجر نکالا اور نپے تلے انداز میں شیش ناگن کا نشانہ لے کر کسی ماہر نشانہ باز کی مانند پھینک دیا، جسے اتفاق سے ہی شکنتلا نے دیکھ لیا اور برق رفتاری سے جمپ لی اور جگہ بدل لی، جس کی وجہ سے نشانہ خطا چلا گیا۔ خنجر پھینکنے کے لیے اس شخص کو ہجوم میں سے چند قدم آگے بڑھنا ہی پڑا تھا، لہٰذا شکنتلا نے اسے نظروں میں رکھ لیا اور اگلے ہی لمحے سب کی چیخیں نکل گئی جب شیش ناگن دیکھتے ہی دیکھتے دوبارہ سنسنی خیز حسن کی مالک لڑکی شکنتلا کے روپ میں آ گئی اور دونوں ہاتھ کولوں پر رکھ کر زیر لب کچھ پڑھنے لگی۔ پڑھ کر ہولے سے پھونک ماری تو تمام حاضر انسانوں کے قدم نادیدہ شکنجوں میں جکڑے گئے۔ کنیزیں خوفزدہ ہو کر چلانے لگی، میشکی رونے لگی۔ اب اسے شکنتلا سے خوف محسوس ہو رہا تھا، لیکن شکنتلا دھیرے دھیرے آگے بڑھی اور خنجر پھینکنے والے کے لمبے بالوں کو بائیں ہاتھ کی مٹھی میں پکڑا اور اسے کھینچ کر سب کے سامنے کھلی جگہ پر لے آئی، اور پھر ایک طرف کو پڑے اسی خنجر کو اٹھایا اور دوبارہ اس کی طرف بڑھی اور ساتھ ہی بولی، جازز اس کے کپڑے اتار دو۔ اور پھر پلک جھپکنے سے پہلے ہی اس شخص کے کپڑے غائب ہو گئے، لیکن اس کے پیر فرش سے چپکے ہوئے تھے۔ وہ شکنتلا کی مرضی کے بغیر اب حرکت نہ کر سکتا تھا۔ شکنتلا لامبے بالوں کو جھلا کر جھکی اور اس شخص کی رانوں پر دودھاری خنجر کی نوک رکھ دی، اس پر پورا زور ڈالا تو خنجر ران کے ٹھوس گوشت میں گھستا چلا گیا۔ اس شخص کے حلق سے فلک شگاف چیخیں نکلنے لگی، لیکن شکنتلا کی مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی اور اس کے ران کے اندر کھبے ہوئے خنجر کو نیچے کی طرف لانا شروع کیا تو ران کا گوشت ڈبل روٹی کی طرح کٹنے لگا۔ وہ شخص حرکت کرنے سے قاصر تھا، صرف گردن کو بے تحاشا جھٹک کر گلا کٹے بکرے کی مانند ڈکرا رہا تھا، لیکن شکنتلا نے اطمینان سے خنجر نکال لی اور دوسری ران کے اوپری حصے پر رکھا، پھر اس کا گوشت بھی کاٹنے لگی۔ عرشے پر موجود میشکی اور کنیزوں سمیت تمام زیرو بے بسی سے خوف سے لبریز یہ منظر دیکھنے پر مجبور تھے۔ دونوں رانوں کا گوشت ادھیڑ کر شکنتلا کھڑی ہو گئی اور اس نے مضروب کے دائیں ہاتھ کی درمیانی انگلی پکڑ لی جسے وہ چھڑانے سے قاصر تھا، اور پھر خنجر کے ہلکے سے جھٹکے سے وہ انگلی کٹ کر دور جا گری، پھر ایک کے بعد دوسری انگلی کٹ کٹ گرنے لگی۔ زخمی شخص کی آہو پکار سے دل لرز رہا تھا، لیکن شکنتلا پوری دل جمی اور سکون سے اسی وحشیانہ ظلم میں مصروف رہی۔ آخرکار ساری انگلیاں فرش پر خون آلود بکھری ہوئی تھیں، انگلیوں کے بغیر خون سے لتھڑے لرزتے ہاتھ لٹکتے رہ گئے، لیکن شکنتلا نے اس پر بس نہ کیا اور خنجر اس شخص کے منہ میں ڈال کر 2 جھٹکے دائیں اور پھر بائیں مارے تو بدنصیب کی باچھیں چیر گئیں۔ یہ منظر دیکھ کر کئی کنیزیں بے ہوش ہو گئیں۔ ادھر شکنتلا نے پوری صفاقی سے دونوں کان
اور ناک بھی کاٹ ڈالی۔